بھابھی وہ لوگ کڑوی کسیلی باتیں کر رہے ہیں، اسے تو چلو سنبھال لیا، لیکن اگر چنار کبھی واپس اس گھر میں نہ آیا تو؟ مجھے دولت کی فکر نہیں ہے ریحان، لیکن چنار اس گھر میں ضرور واپس آئے گا انشاءاللہ۔ لیکن میں نے چنار کو بہت مضبوط دیکھا تھا۔ وہ ایسا ہی ہے، اس کا کیریکٹر بہت مضبوط ہے، وہ دو باتیں نہیں کرتا، اپنی زبان پر قائم رہتا ہے۔ آپ نے اپنے بیٹے کی مکمل پرورش کی ہے بھابھی۔ الغاز ہولڈنگ کے ہیڈ کے لیے جو آدمی نہیں مل رہا تھا وہ آدمی بنایا آپ نے، لیکن دیکھیں کہ ایک ایسے خاندان کے لیے جس کو وہ جانتا بھی نہیں تھا اس نے ہمیں برباد کرنے کی کوشش کی۔ وہ شہزادہ ہے، میرا شہزادہ، ان کے لیے حرم میں آنا جانا کوئی نئی بات نہیں ہے۔ تم کیوں پریشان ہو؟ اس خاندان میں تمہیں پریشان کرنے والا تو اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہے، تم مت پریشان ہو اس سے، ابھی تو اس کے بیٹے آئیں گے، تمہارا بیٹا بھی تو ہے۔ الغاز خاندان ہمیشہ آگے رہے گا، تم فکر مت کرو۔ سر آپ کی ٹیکسی آ رہی ہے، راستے میں ہے، میم آپ کے لیے بھی گاڑی بھجوا رہا شکریہ ہوں۔ آپ کا۔ تھینک یو، وہ بہت سویٹ تھے، امید ہے وہ لالے کو ہمیشہ خوش رکھیں گے۔ تمہیں کیا ہوا؟ ایسا کچھ نہیں۔ تم بہت چپ چپ ہو بیبی، کھانے پر بھی کھوئی کھوئی سی تھی۔ میں نے کہا نا کچھ نہیں ہے۔ ہاں سمجھ گیا، لالے کی شادی ہو گئی اور تم اکیلی رہ گئی ہو۔ اف کریم بہت ہو گیا، میں تمہیں بالکل برداشت نہیں کر سکتی۔ میں جا رہا ہوں، ویسے بھی ٹیکسی آ گئی ہے میری، پہلے میں کسی کلب جاؤں گا، تلگا ویٹ کر رہے ہوں گے، بعد میں ملتے ہیں۔ تم جا سکتے ہو۔ ٹیکسی کا ویٹ کر رہی ہو؟ نہیں، آپ جائیں، میری گاڑی آتی ہی ہوگی۔ کریم کہاں جا رہا ہے؟ تم ساتھ کیوں نہیں جا رہے؟ اسے کلب جانا تھا۔ ہم بھی چلیں کیا؟ آج رات ایک سپر ڈی جے آنے والا ہے۔ میرا بالکل بھی موڈ نہیں ہے، میں بہت تھکی ہوئی ہوں، مجھے گھر جانا ہے۔ تو پھر کسی اور دن ملتے ہیں۔ دیکھیں گے۔ گڈ نائٹ۔ کیا کر رہی ہو؟ کام کر رہی ہوں۔ ابھی چھوڑو، بعد میں کر لینا، آؤ میرے ساتھ۔ So, darling, so. ہیلو سر، میں صفائی کرنے آئی ہوں۔ اس وقت میری بیوی سو رہی ہے، کیا آپ بعد میں نہیں آ سکتے؟ ٹھیک ہے سر۔ شکریہ۔ چنار تو جا رہا ہے، اندر چلو۔ گڈ مارننگ بھائی۔ گڈ مارننگ ریحان، کیا یوسف اسکول گیا؟ وہ محمد کے ساتھ جا چکا ہے۔ اقبال ابھی تک سو رہی ہیں کیا؟ وہ بھی جلدی چلی گئی ہیں۔ اللہ اللہ، کہاں گئی ہوں گی وہ اتنی صبح صبح؟ آپ ہی آج دیر سے اٹھے ہیں بھائی، خیریت ہے؟ بیمار وغیرہ تو نہیں ہے؟ نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں، میں نے اپنے کام ایڈجسٹ کر لیے تھے۔ آپ کو چنار کا جو یہ معاملہ چل رہا ہے اس کے بارے میں معلوم ہوگا نا آپ کو؟ تو اس مسئلے کا نہ ہی محمد اور نہ ہی تم سے کوئی واسطہ ہے۔ یہ تو جانتی ہوں، لیکن دستخط کی ضرورت تو ہوگی۔ تمہارا شوہر اور تم بھی وہی کرو گی جو میں حکم دوں گا، اور جہاں میں دستخط کروں گا تم دونوں بھی وہی کرو گے۔ اس میں کوئی شک نہیں بھائی۔ کیا ایسا کبھی ہوا ہے کہ ہم نے آپ کا کہا نہ مانا ہو؟ تو پھر میرے آنے کا انتظار کرنا۔ بون ایپیٹائٹ۔
ٹھیک ہے، پھر تھوڑی دیر میں وہاں پہنچ جاؤں گی ساحل پر. اور آج کے پروگرام میں کیا ہے؟ کب سے میں جاگنگ نہیں کر رہی ہوں، آج شروع کر دوں گی. پھر اس کے بعد؟ چنار وہ پیسہ ادا کرے گا. اکرام، مجھے کنفیوز کرنے کی کوشش نہیں کرو. حیران ہوں میں تم پہ. ہماری مرحومہ امی ایسے نہیں کہا کرتی تھی. تم لڑکا ہوتی تو ساری دنیا تمہارے سامنے کانپتی. میں عورت ہوں، پھر بھی دنیا میرے سامنے کانپتی ہے. ٹھیک کہا. تو پھر تم نے اپنے اقتدار کو واپس اسٹیبلش کرنے کے لیے چنار کے ساتھ کیا سودا کیا؟ میں گاؤں دیہات سے نہیں آئی ہوں، میں سودا نہیں کرتی. گڈ مارننگ. گڈ مارننگ. ٹائم اتنا ہو گیا کہ یاسمین اٹھ گئی. بہت صبح ہے، پوری رات سو نہیں پائی. یہ تو اچھا ہوا. تو کیسا تھا ڈنر؟ صحیح تھا. کہاں گئے تھے ڈنر پر؟ کہاں کھائیں گے، لالے اور چنار جس اپارٹمنٹ میں رہتے ہیں بس وہیں. اب اور کتنا رہیں گے وہ وہاں پر؟ ایسا لگتا ہے کہ چنار نے اپنے خاندان سے فیملی شادی کی کبھی اجازت نہیں دے گی. تمہارے داماد کی عشق کی خاطر تم اپنے تخت سے اتر کر بغیر پیسوں کے رہ جاؤ گی. تم سمجھ جاؤ گی یہ کام ہمارے لیے کامیابی نہیں لائے گا. بول دیا اکرام، میں جا رہی ہوں. گڈ مارننگ. گڈ مارننگ. رمزی، چڑیا باہر آ گئی کیا؟ ٹھیک ہے، میں فوراً آتا ہوں. میں جلدی میں ہوں، مجھے جانا ہے. ہش 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 ہش. کیا حال بنا رکھا ہے گھر کا. سوکھے ہوئے باجرے اور سو کر دیر سے اٹھنے والی بیوی کا. رات دیر سے سوئے تھے تو صبح کام والی بھی نہیں آئی، کمرہ پھیلا رہ گیا. میں کچھ لاؤں آپ کے لیے؟ مجھے کچھ نہیں چاہیے، یہ سب چھوڑو اور بیٹھ جاؤ ذرا. بولے، سن رہی ہوں. میں یہاں تمہارے ساتھ گپیں لگانے نہیں آئی ہوں. تم وہ ہو جس نے چنار کو مجھ سے چھین لیا ہے. ہم نے صرف شادی کی ہے اور کچھ نہیں. وہ ہمیشہ صرف آپ ہی کا بیٹا ہوگا، بدلے گا نہیں کبھی بھی. کیا بدل نہیں سکتا؟ بدل تو گیا ہے. خود ہی دیکھ لو، دروازہ پٹخ کر وہ ہمیں چھوڑ کر چلا گیا تھا. وہ صرف ناراض ہے، لیکن یقین کریں یہ ناراضگی کچھ ہی وقت کی رہ گئی. میں تمہیں اس کے بارے میں کچھ اہم باتیں بتاؤں گی، پھر دیکھتی ہوں میرے انکشافات کے بعد تم یہ شادی نبھا پاؤ گی یا نہیں.